السلام علیکم ویورز، پروگرام دیکھ رہے ہیں آپ براس ٹیکس اور میں ہوں آپ کی ہوسٹ معروف قریشی. ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے ایکسپرٹ، ہمارے اینالسٹ جناب زید حامد صاحب. السلام علیکم. ویورز، براس ٹیکس میں خلافت راشدہ کے حوالے سے ہم نے جو سلسلہ شروع کیا ہے اب وہ اپنے اختتام کی جانب رواں دواں ہے. ہم نے خلافت ماڈل ڈسکس کیے، پولیٹیکل، جوڈیشل، اکنامک، لیکن ناؤ وی کم ٹو دا ریئل براس ٹیکس. اب ہم دیکھیں گے ان کی امپلیمنٹیشن کس طرح سے کی جا سکتی ہے، کیونکہ بہت سارے لوگوں کا جیسا یہ کہنا ہے کہ سسٹم آبسولیٹ ہو چکا ہے. ان کی وہ سوچ تو ہم کافی حد تک تبدیل کرنے میں کامیاب ہو چکے ہیں، لیکن اس کو ایک قدم آگے لے کے جاتے ہوئے ہم زید صاحب سے جانتے ہیں کہ ان کو ہمارے معاشرے میں کس طرح سے امپلیمنٹ کیا جا سکتا ہے. دیکھیے معروف، ناؤ وی کم ٹو دی کریٹیکل کویسچن ایز یو سے کہ پاکستان میں ہم یہ ماڈلز کس طرح نافذ کریں گے، کس طرح قائم کرنا چاہتے ہیں، اس کا ایک ورکنگ ماڈل کیا ہوگا. ایگزیکٹلی. پہلی بات تو بالکل طے ہے کہ جو ایگزسٹنگ سسٹمز دنیا میں اس وقت قائم ہیں، مشرق میں یا مغرب میں یا پاکستان میں، یہ ڈیلیور نہیں کر رہے ہیں. یہ بات تو بالکل طے ہوگی. بالکل. دیکھیے، جب آپ ایک دفعہ یہ فیصلہ کر لیتے ہیں کہ ہم نے اس ڈیزیزڈ، اس بیمار سسٹم کو نہیں ساتھ لے کے چلنا، تو پھر ہزار راستے نکل آتے ہیں. when there is a will there is a way. جو سسٹم اگر ابھی تک امپلیمنٹ نہیں ہوئی ہیں پاکستان میں، تو اس کی وجہ یہی ہے کہ لوگ کرنا ہی نہیں چاہتے. ول ہی نہیں. ول ہی نہیں ہے. لوگ سٹیٹس کو میں اتنا لطف لے رہے ہیں، اتنا پھنسے ہوئے ہیں. جو بینکنگ سسٹم قائم ہے یہاں پہ اتنا بڑا اور کینسر کی طرح پھیل چکا ہے. جو پولیٹیکل سسٹم اتنا کرپٹ ہے کہ جس کو فیوڈل کلاس یہاں کے جو پاورفل ایلیٹ کنٹرول کرتی ہے، جس کی نسل در نسل وہی ایم این اے، وہی ایم پی ایس بنتے ہیں، وہی منسٹرز بنتے ہیں، اور انہی کی باریاں آتی ہیں. اور جو ایک کرپٹ ناپاک نظام جو چل رہا ہے، امیر امیر تر اور غریب غریب تر. سیاست میں بھی جو کرپشن ہے، اکانومی میں تو ہم نے حال دیکھ ہی لیا ہے کہ پورے ملک کا بیڑا غرق کر کے رکھ دیا. دنیا کا امیر ترین مسلمان ملک ہم بھیک مانگنے پر آ گئے ہیں پریکٹیکلی. اور عدلیہ کا حال یہ ہے کہ 10 سال ہو چکے ہیں اس ملک میں، جو کم از کم اگر صرف پچھلے 10 سال کی مثال لیں، کہ جو دو سب سے بڑے ایشوز جس نے اس ملک کی کمر توڑ کے رکھ دی ہے، ایک لا اینڈ آرڈر کا کرائسس ہے، دہشت گردی، خودکش حملے، یہ سارا فساد فی الارض جسے کہا، اللہ کی زمین پہ فساد برپا کرنا، اور دوسرا کرپشن، کہ بیت المال کو خیانت اتنی بیت المال میں کی جائے کہ امت مسلمہ کے اس خوبصورت ترین ملک کے پاس کچھ وسائل ہی نہ بچیں کہ ہم بھیک مانگیں آئی ایم ایف سے اتنی بھاری شرائط کے اوپر، اور جو شرطیں وہ پھر ہم پر لگائیں کہ اپنی بجلی، پانی، گیس، پیٹرول سب مہنگا کرتے چلے جاؤ. تو بیچارے لوگ اپنے ہی لوگوں کی روٹی چھین کے، اپنے لاکھوں ہزاروں بچوں کو میل نیوٹرش کر کے، بھوک سے مار کے، بیماریوں سے مار کے، تعلیم ان کو نہ دے کے، یہ سب اس لیے ہو رہا ہے کہ جو حکمران ہیں ان کی اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہے کرپشن پہ. بالکل. اس ملک کو تباہ و برباد کر دیا ہے کرپشن نے اور لا اینڈ آرڈر. یہ دو سب سے بڑے ایشوز ہیں. ٹرو. اور یہ بات بھی بالکل طے ہے کہ عدلیہ ڈیلیور نہیں کر رہی. 10 سال کے عرصے میں اگر پچھلی مثال لیجئے تو ایک کرپٹ آدمی کو پھانسی کی سزا نہیں ہوتی ہے، ایک دہشت گرد کو عدالتی نظام کے ذریعے سزائے موت نہیں دی گئی. So there are many flaws basically. اس سسٹم کو کیا ریفارم کیا جا سکتا ہے یا ریپلیس کرنا ہے؟ نا the question is this. And we have reached a definite conclusive argument کہ جی اب اس سسٹم کو ریفارم نہیں کیا جا سکتا، اس کو ریپلیس ہی کیا جا سکتا ہے. ایون ڈاکٹرز بھی آفٹر سرٹن پیریڈ، جب گینگرین یا کینسر بہت زیادہ پھیل جائے تو پھر سرجری کی طرف جاتے ہیں. ٹرو. کیونکہ اگر آپ سرجری نہ کریں تو پھر باقی جسم بھی بالکل خراب ہو جاتا ہے. بالکل. ہم اپنی تاریخ کے ایک ایسے موڑ پر آ چکے ہیں کہ جب پاکستان کے چاروں طرف شدید ترین خطرات ہیں. مشرق اور مغرب سے امریکن اور نیٹو فورسز افغانستان میں موجود ہیں. پاکستان کے ڈسممبرمنٹ کے پلانز ان لوگوں کے، جس کو یہ یوگوسلاویا ڈاکٹرن کی طرح، جس کو ہم پوری تفصیل سے اپنے سی آئی اے تھریٹس ٹو پاکستان کے پروگرام میں ڈسکس بھی کر چکے ہیں. مشرق میں انڈیا ہمارا پانی روک رہا ہے، ہمارے خلاف ایک مسلسل انسرجنسی اور بغاوتیں پاکستان میں برپا کی جا رہی ہیں. ہم ایک پاکستان کے اندر صوبائیت، لسانیت، فرقہ واریت، مذہبی انتہا پسندی، دہشت گردی، فرقوں کے خلاف ایک دوسرے کی جنگ، اس قدر طوفان بدتمیزی مچایا ہوا ہے اس وقت کہ the time for radical surgery has come. اس میں کوئی شبے کی بات نہیں ہے کہ desperate times call for desperate measures. ہم کو آؤٹ آف دا باکس سوچنا پڑے گا. ہم کو وہ سولوشنز، یہ کانسٹیٹیوشن ہمارے انسانوں کا بنایا ہوا ہے، لائرز نے لکھا ہے نا، انسانوں نے لکھا ہے، وکیلوں نے لکھا ہوا ہے. اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم کسی بھی کانسٹیٹیوشن، کسی بھی لا، کسی بھی آدمی کی رائے کے اوپر فوقیت رکھتا ہے، سپریم ہوتا ہے. ہم کو اب یہ فیصلہ کرنا ہے کہ کیا اس پاکستان کو جس طرح ہم 63 سال سے چلاتے رہے، ہم یہ سمپل ایک بحث کرتے آئے ہیں کہ ڈیموکریسی ہو یا ڈکٹیٹرشپ ہو. یہی بحث ہمیشہ ہمارے یہاں چلتی ہے. کبھی کسی نے بات نہیں کی کہ ایک اسلامک سوشل ویلفیئر اسٹیٹ کیسے بنائی جائے گی، ایک اسلامک جوڈیشل، پولیٹیکل، اکنامک ماڈلز کیسے بنائے جائیں گے، پاکستان کو امت مسلمہ کی قیادت کیسے دی جائے گی، پاکستان کا دفاع کیسے مضبوط کیا جائے گا. اس کے پر کوئی بات نہیں کرتا. ان ویژنز پر تو کوئی بات ہی نہیں کرتا، اس لیے کہ جو ہمارے سو کالڈ لیڈرز ہیں ان کو ادب، فلسفی، تاریخ، ہسٹری، سوشالوجی، دین، مذہب، سنت، اس کی تو الف بے نہیں پتا. ٹرو. ان کا تو یہ معذور، مینٹلی ریٹارڈڈ ہیں اس حوالے سے. لیکن جو ہمارے اسکالرز ہیں، ہمارے اسکالرز، یہ زوال کا دور ہے.
ہم جس دور میں بس رہے ہیں یہ مجموعی طور پر امت کے لیے ایک بڑی آزمائش کا دور ہے. اللہ کے بندے جو ہیں جب آپ ان سے پوچھتے ہیں صاحب نگاہ صاحب بصیرت لوگوں سے تو وہ کہتے ہیں کہ صاحب میں معاشی قحط سے ہم نہیں گھبراتے, اکنامک کرائسس ہو اکنامک قحط ہو اس سے ہم نہیں گھبراتے, ہم گھبراتے ہیں جب قحط الرجال ہو, اللہ کے بندے ختم ہو جائیں. ہمارے ملک میں اسکالرز بھی بہت سارے ہیں, علماء حق بھی ہیں علماء سو بھی ہیں, لیکن اتنا طوفان بدتمیزی برپا ہوا ہے کہ علماء حق ان کی اذان کو یا تو کوئی سن نہیں رہا یا وہ بیچارے گھبرا کے اپنی اپنی خانقاہوں میں بند ہو گئے. صحیح. جس کو اقبال نے کہا تھا کہ نکل کر خانقاہوں سے ادا کر رسم شبیر, یہ باہر نکلنے کا میدان جنگ میں آنے کا وقت ہے, خانقاہوں میں بیٹھنے کا وقت نہیں ہے. So it's the worst of the times. تو یہ ہمیشہ ہر دور میں آپ دیکھیں گے. آج آپ آس پاس اگر دیکھیے تو احمد بن حنبل, مالک, شافعی, ابو حنیفہ, امام بخاری, اس جیسے عالم ہمیں نظر نہیں آتے. نہیں آتے. ٹرو. لیکن ہمیں صلاح الدین ایوبی, نور الدین زنگی, امام شامل جیسے جنرلز بھی نظر نہیں آ رہے ہیں. لیکن مجموعی طور پر یہ امت جو ہے, یہ ملت پاکستان, اللہ اس کے رسول سے پیار کرنے والے لوگ ہیں. ہم غلطیاں کوتاہیاں بھی کرتے ہیں, بٹ ناؤ دا ٹائم ہیز ہم یہ تبدیلی اس ملک میں واقعی لانا چاہتے ہیں اور وی وانٹ ٹو لیو دا وے وی آر لیونگ. ہم نے اس کو ایک فیٹ اکمپلائی کے طور پر کہ یہ ہمارا مقدر ہے, یہ ہمارا نصیب ہے, بس ایسے ہی چلے گا جیسے چلے گا سب کچھ. نو وی آر ناٹ گوئنگ ٹو ایکسپٹ اٹ. ڈن, بات بالکل طے ہو گئی. کیونکہ اب آپ ایسی اسٹیج پہ آ گئے ہیں کہ اگر ہم نے اس سسٹم کو تبدیل نہیں کیا, اگر آپ نے معاشرے میں عدل نہیں دیا, چاہے وہ سیاسی عدل ہو, چاہے وہ اکنامک عدل ہو, چاہے وہ سوشل عدل ہو, انصاف نہیں دیا اگر آپ نے, تو جیسا ہم کہتے ہیں کہ ایک نئی پھر نیشن آئے معاشرہ گی. ڈس انٹیگریٹ ہو جائے گا. پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شاید یہ قول ہے کہ آپ نے فرمایا کہ معاشرہ کفر کے ساتھ تو چل سکتا ہے, ظلم کے ساتھ نہیں چل سکتا. اور ہمارے معاشرے میں ظلم کی آخری حدیں بھی پار ہو چکی ہیں ہر لیول پر. تو ونس یو کم کہ اب پاکستان میں ہم تبدیلی کس طرح لے کر آئیں, اس کا پہلا فنڈامنٹل سوال, دیکھیے سسٹمز تو بہت سارے ٹھیک کرنے والے ہیں. ہم نے جوڈیشل سسٹم بھی ٹھیک کرنا ہے, اکنامک ماڈل بھی ٹھیک کرنا ہے, سوشل ویلفیئر بھی, پورا تعلیمی نظام. لیکن یہ سب کچھ اس وقت شروع ہوتا ہے جب حکمران وقت ٹھیک ہوں. آپ اعلیٰ سے اعلیٰ پالیسیز بنا لیجئے, اعلیٰ سے اعلیٰ فنڈنگ کر دیجئے, اعلیٰ سے اعلیٰ بجٹنگ کر لیجئے, اگر حکمران ہی کرپٹ ہیں, لیڈرشپ لیڈرشپ ہی ایگزسٹ نہیں کرتی, کرنے کے لیے لیڈرشپ ہی وہ ہے جو منافق ہے, یا لیڈرشپ وہ ہے کہ جس میں جرأت کردار ہی نہیں ہے, لیڈرشپ ہی وہ نہیں ہے کہ جس میں وہ نگاہ بلند ہو, سخن دل نواز ہو اور جاں پرسوز ہو, تو پھر آپ نیچے جو مرضی پالیسیز بنا لیں کچھ بھی نہیں ہو سکتا. امپلیمنٹیشن کا جو سٹیپ 1 ہے وہ لیڈرشپ. پاکستان کے مختلف اداروں میں بھی آپ دیکھ لیجئے, مثال کے طور پہ موٹر وے پولیس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ پاکستان کی سب سے بہترین پولیس ہے, ایک نظام ہے, وہی پاکستان ہے, وہی لوگ ہیں, وہی پولیس ہے. صرف بہتر لیڈرشپ آئی, پالیسیز تھوڑی بہتر بنائی گئی, ان کو سخت ڈسپلن کیا گیا. یہی پاکستانی قوم جب موٹر وے پہ چڑھتی ہے تو لین میں انڈیکیٹر بھی دے کے لین تبدیل کرتی ہے, سیٹ بیلٹ بھی لگاتی ہے, اور اسپیڈنگ بھی نہیں کرتی. اور آج تک ساری پولیس کے بارے میں لوگوں کے الزامات ہیں کہ کرپٹ ہے. موٹر وے پولیس کے بارے میں تو ٹرک والوں نے بھی لکھا ہوتا ہے کہ موٹر وے پولیس زندہ باد. Why is that so? ایک چھوٹا سا اپنے ہی ملک کے اندر ہم نے چھوٹا سا ایک ماڈل بنا کے دکھا دیا نا کہ اچھی لیڈرشپ ہو, اچھی پالیسیز ہو, تو یو کین برنگ اے ڈفرنس, آپ چینج لا سکتے ہیں. بالکل. اب ہمارے یہاں دیکھیے دو طرح کے پاکستان کے اندر ایشوز ہیں, دو طرح کے ہمارے سسٹمز ہیں. کچھ سسٹمز ایسے ہیں جیسے ہم نے کہا کہ اس کو ریفارم کیا جا سکتا ہے, ان کو ریپلیس کرنے کی ضرورت نہیں. مثال کے طور پہ پی آئی اے ایک ادارہ ہے, ریلویز ایک ادارہ ہے, واپڈا ایک ادارہ ہے, سوئی سدن, سوئی ناردن, بڑے بڑے نیشنل ادارے ہیں. ابھی ہم سب سسٹمز کی بات کر رہے ہیں, اب ہم چھوٹے سسٹمز کی بات کر رہے ہیں, یہ جو ملک کے اندر یہ ادارے ہیں. موٹر وے پولیس ایک ادارہ ہے. ان سسٹمز کو ریپلیس کرنے کی ضرورت نہیں ہے, ان کو ریفارم کیا جا سکتا ہے. جس طرح موٹر وے پولیس کو آپ نے ریفارم کر لیا, آپ نے ایک بہتر پالیسیز بنائی, ان کو امپلیمنٹیشن سخت کی ٹھیک ہوگی. اسی طرح پی آئی اے, نور خان صاحب جب ایئر مارشل نور خان پی آئی اے کے ہیڈ تھے تو پی آئی اے عروج پہ جا رہی تھی, بعد میں لیڈرشپ کمزور آئی, پی آئی اے کولیپس کر رہی ہے آج. اسی طرح اچھی لیڈرشپ آتی ہے تو وہ ادارے پرفارم کرنے لگتے ہیں. بے شک پورے ملک میں کرپشن ہو نہ ہو, پورے ملک میں جو سیاسی مذہبی حالات ہو, لیکن وہ ادارے پرفارم کرتے ہیں بیکاز آف اے پاورفل لیڈرشپ ود ان. ایگزیکٹلی یہی اسٹرکچر, یہی وزڈم, یہی فلسفی پورے ملک پر بھی اپلائی کرتی ہے. بہت سارے ملک کے سسٹمز ایسے ہیں کہ جن کو آپ نے ریفارم کرنا ہے تھرو پاورفل لیڈرشپ. سب سیٹس جو ہیں, جس طرح ہم نے کہا کہ واپڈا پہ اچھا آدمی امپلائمنٹ کر دیں, واپڈا کو ٹھیک کر لے گا, مضبوط طاقت دیں, اتھارٹی دیں, اسٹرینتھ دیں, ہیل ریفارم. ایئر لائنز ٹھیک ہو جائیں گے, ریلویز ٹھیک ہو جائے گی, یہ سسٹم ٹھیک کیے جا سکتے ہیں. لیکن وہ سسٹمز کے جو قوموں کی تقدیریں بدلتے ہیں وہ یہ نہیں ہے. ریلویز واپڈاز بے شک کتنی اچھی پرفارم کرے, قوم کی تقدیر تو نہیں بدلتی. اکنامکلی آپ کو سٹیبل کر سکتے ہیں دیگر, مگر قوم کی تربیت نہیں کر سکتے, اس کی تقدیر نہیں بدلتے. ہم نے نیشنل لیول پر یا ریجنل لیول پر یا گلوبل لیول پر اگر ہم نے کھیلنا ہے تو اس کے لیے ہمیں سب سے پہلے مضبوط قیادت چاہیے. اب تو بڑا, ہم یہاں پولیٹیکل لیڈرشپ کی بات کر رہے ہیں, ہر طرح کی لیڈرشپ, لیکن ٹو اسٹارٹ ود یس پولیٹیکل لیڈرشپ. لیکن پولیٹیکل لیڈرشپ کے بھی ایٹریبیوٹس, ابھی ہم اس پہ آتے ہیں. دیکھیے, تو سب سے پہلے ہمیں جو چیز تبدیل کرنی ہے اس پاکستان میں, وی ہیو ٹو ڈیسائیڈ کہ ہم کس قسم کے لیڈرز یہاں پر پاکستان میں لانا چاہتے ہیں. وہ لیڈرشپ ہماری کہ جو ہماری آبجیکٹو
مقاصد جو 1949 میں پاس ہوئی ہے, جو ہمارے کانسٹیٹیوشن میں لکھا ہوا ہے کہ آرٹیکل 62, 63 یا 64 آرٹیکل ہے جس کے اندر ایٹریبیوٹس بتائے گئے ہیں اس لیڈرشپ کے, آج تک پاکستان میں اب جو جس آئین کے تحت آپ الیکشن کراتے ہیں اسی آئین میں لکھا ہوا ہے کہ جن لوگوں کو آپ الیکٹ کر رہے ہیں ان کی یہ خصوصیات ہونی چاہیے. بالکل. اور آج تک وہ کلوز اپلائی ہی نہیں کیے گئے, اور پاکستان میں جو لیڈرشپ آتی ہے یقین کیجئے کانسٹیٹیوشن کو وائلیٹ کر کے آتی ہے, کیونکہ وہ اس پر پوری نہیں اترتے. دیکھا جائے تو ایک بھی لیڈر سو فار پورا نہیں اس طرح نہیں اترتا اس اترتے. پہ. تو پوائنٹ از پاکستان میں جو اس وقت پارلیمنٹری ڈیموکریسی کا سسٹم ہے بار بار یہ کولیپس کر جاتا ہے, مارشل لا ہو جاتا ہے, مارشل لا ہٹتا ہے پھر پارلیمنٹری ڈیموکریسی لے آتے ہیں, پھر کولیپس کرتے ہیں, پھر مارشل لا بیڑا گرک کرتا ہے, پھر پارلیمنٹری ڈیموکریسی بیڑا گرک کرتی ہے, سود اور ربا کا نظام وہی رہتا ہے, سوشل ڈس آرڈر وہی رہتا ہے, کیوس اور انارکی وہی رہتی ہے, تباہ برباد ملک میں. دا ٹائم ہیز کم کہ ہم ایک ایسے پولیٹیکل ماڈل کو اڈاپٹ کریں جو خلافت راشدہ کا پولیٹیکل ماڈل ہے, اور خلافت راشدہ کے پولیٹیکل ماڈل میں سیاسی جماعتیں نہیں ہیں, یہ ہم طے کر چکے ہیں. بالکل. اب کوئی اگر یہ سوال کرے تو آج کی دنیا میں کیسے امپلیمنٹ کریں گے, جیسے ایرانیوں نے کیا. بالکل. ایرانی بھی تو کر ہی رہے ہیں نا, ان کے ملک میں 1979 سے ڈیموکریسی چل رہی ہے, پورے ملک میں الیکشنز ہوتے ہیں ہر 4-5 سال کے بعد, لیکن آج تک وہاں پر کبھی کوئی ایشو نہیں ہوا. وہ کیسے کر رہے ہیں؟ دا پوائنٹ از کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پولیٹیکل ماڈل کہ آپ اپنے معاشرے میں سے فائنسٹ آف دا فائنسٹ, جو ہمارے آرٹیکل 63, 64 وغیرہ کے مطابق اگر آپ آج کی زبان میں بات کریں, صحیح, فائنسٹ آف دا فائنسٹ چند لوگ اور قوم سے کہیں کہ ان میں سے کسی ایک کو سربراہ بنا لو. اب اس کا پروسیس کیا ہوگا؟ دیکھیے, ہم ذاتی طور پر یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو ڈیموکریسی کا سسٹم پاکستان میں چل رہا ہے یہ نہیں چل سکتا, یہ ریفارم نہیں کیا جا سکتا, اس کو ریپلیس کرنا ہے. سو فار دا ٹائم بینگ, فار شارٹ ٹرم, یہ بہت ریڈیکل آئیڈیا لوگوں کو لگے گا, لیکن ہمیں اس پورے پولیٹیکل سسٹم کو اوور آل کرنے کے لیے کیئر ٹیکر سیٹ اپ کی ضرورت ہے. وی نیڈ اے سیٹ اپ, جو اس وقت پورا پولیٹیکل پروسیس آپ روک دیجیے. آپ پاکستانی پیٹریوٹس جو فائنسٹ آف دا فائنسٹ پاکستانی ہیں کہ جن کی ساری زندگی گزری ہے پاکستان کے دفاع میں, کوئی سائنٹسٹ ہیں, کوئی انجینئرز ہیں, کوئی ریسرچرز ہیں, کوئی ڈاکٹرز ہیں, دوز ہو نو دیئر سبجیکٹ, رائٹ, ان فائنسٹ ایڈمنسٹریٹرز ہیں, پاورفل پیٹریوٹس ہیں کہ جنہوں نے پاکستان کی خاطر ایک ٹریک ریکارڈ ہے کہ انہوں نے ڈیلیور کیا ہے, پاکستان کو دیا ہے, پاکستان سے لیا نہیں ہے. کیسے لوگ ختم ہو گئے اس ملک میں؟ آف کورس ناٹ. یہی لوگ تو ملک کو چلا رہے ہیں, ملک چل رہے ہیں ان کی وجہ سے. لیکن چونکہ وہ کسی سیاسی جماعت کے ممبر نہیں ہوتے, لہٰذا کبھی وہ منسٹر نہیں بن سکتے, کبھی ان کے ہاتھ میں اختیار نہیں آتا, کبھی ان کے ہاتھ میں طاقت نہیں آتی. اب وقت آ گیا ہے کہ ہم فائنسٹ آف دا فائنسٹ لوگ معاشرے سے لا کر ان کے ہاتھ میں اختیار اور طاقت دیں, اب ملک کو ٹھیک کرو. Amazing. اور ٹارگٹ کیا ہے؟ 2 آبجیکٹو صرف آپ میں. آپ کو اس وقت پاکستان میں کیئر ٹیکر سیٹ اپ کی ضرورت ہے. ہم 5 سال کے لیے کیئر ٹیکر سیٹ اپ لائیں, 5 ایئرس کیئر ٹیکر سیٹ اپ ہو, فائنسٹ آف دا فائنسٹ لوگ ہوں, اور اسائنمنٹ یہ دی جائے کہ آپ نے 2 کاموں پہ اس ملک کو ٹھیک کر دینا ہے. نمبر 1 کرپشن, ادر 2 لا اینڈ آرڈر. صرف 2 ٹارگٹ دے دیں. کرپشن اینڈ لا اینڈ آرڈر. صحیح. بلینز آف ڈالرز ورتھ آف کرپشن جو اس ملک میں ہو رہی ہے, امیجن کریں کہ اگر یہ کرپشن ہم روکنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں, ہمیں کس قرضے کی ضرورت ہے؟ پھر ہمیں کس قرضے کی ضرورت ہے؟ پھر جو پیسہ ملک میں فلو کرے گا, ایون اسی سسٹم کے اندر رہتے ہوئے بات کر رہے ہیں, کیونکہ اب دیکھیے پورے سسٹم کو ہم اوور نائٹ ایک خونی انقلاب کے ذریعے نہیں تبدیل کرنا چاہتا ہے. وی وانٹ ٹو چینج اٹ تھرو ایوولوشنری پروسیس جو ریزالو کرے مسائل, جو کہ ریزالو کرے مسائل کو, کیونکہ ہمارا اپنا ملک ہے نا, خطرات باہر ہیں. اگر کوئی انگریز کو حکومت ہوتی تو ہم بغاوت کر دیتے, لیکن اپنے لوگ ہیں, ہمارا ملک ہے. ہم تو ایک شیشہ نہیں توڑنا چاہتے, اس کا ایک بلب نہیں توڑنا چاہتے. ہم نے اس پاکستان کی پاک سرزمین کو, اس کی پیاری مٹی کو, اس کے پیارے سسٹمز کو, ہم کسی چیز کو نقصان نہیں پہنچانا چاہتے. تبدیلی اپنے ہی لوگوں کے ذریعے اندر سے لے کر آنی ہے, ایک محبت اور پیار کے ذریعے, ایک ایسے پروسیس کے ذریعے کہ جو مسائل کو حل کرے, خونی انقلاب نہ برپا کرے, فساد نہ برپا کرے. صحیح. ایک سسٹم کو سٹیبل بھی رکھنا ہے اور ساتھ ساتھ اس میں تبدیلی بھی لانی ہے. اینڈ اٹ پروسیس از گوئنگ ٹو بی سلو. سلو ڈزنٹ مین 10 years, 2 years, 5 years کا ہم ایک 5 years کا ہم نے ٹارگٹ اپنے آپ کو دیا. So the first step is the caretaker government of the patriots. ایسے لوگ کہ جو اللہ رسول سے پیار کرنے والوں, جن کا ایک, اور پیٹریوٹ کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ جو 18 گھنٹے کام کرے, رات سوئے بھی تو خواب میں صرف پاکستان سے پیار اور محبت دیکھے, انکرپٹیبل ہو, انپرچیزبل ہو, جو کہ علامہ اقبال نے الفاظ استعمال کیے تھے قائد اعظم کے بارے میں. آپ پوری دنیا کی دولت اس کے آگے لا کے رکھ دیں اور اس کو کہیں کہ پاکستان سے خیانت کرو تو وہ ٹھوکر سے اڑا دے اس کو. صرف یہ ایٹریبیوٹ چاہیے آج ہمیں, اور دلیر اور جرت مند ایسا ہو, شجاع ایسا ہو, بہادر ایسا ہو کہ کائنات میں کسی سے نہ ڈرے سوائے اپنے رب کے, اور اپنے ضمیر کی آواز کے آگے, اپنے ضمیر کے آگے رسوا نہ کرے اپنے آپ کو. ہم یہاں پہ ایٹریبیوٹس بھی بتا رہے ہیں, یہ ایٹریبیوٹس بتا دیے ہم نے. آپ اس کو جہاں سے مرضی لے آئیں, کوئی ایک پاکستانی لے آئیں, کسی اسکول آف تھاٹ کا ہو, کسی ریجن سے تعلق رکھتا ہو, کسی ٹیکنیکل بیک گراؤنڈ, پروفیشنل بیک گراؤنڈ کا, اٹ از اے مٹیریل. یہ ایٹریبیوٹس چاہیے ہمیں. انکرپٹیبل, انپرچیزبل, جس کو نہ خریدا جا سکے نہ بیچا جا سکے, جو کرپٹ نہ کیا جا سکتا ہو. اپنی ذاتی زندگی میں حقوق اللہ کے معاملے میں آئیڈیل ہے کہ وہ اللہ کے حقوق پورے کرتا ہو,
اور یا کم از کم سنسیئر ہو پورے کرنے میں, بغاوت غداری نہ کرے, بغاوت نہ کرتا اللہ کے دین سے. ہم سب میں گناہگار ہیں, ہم سب کمزوریاں کوتاہیاں رکھتے ہیں اپنے وجود میں, لیکن ہمارے پاکستان کے مسلمان اللہ رسول سے غداری نہیں کرتے, بغاوت نہیں کرتے. غلطیاں گناہگار لوگ ہیں, وی ایکسپٹ آور مسٹیکس ہم, لیکن جو میٹر کرتی ہے چیز, دیکھیے ایک آدمی میں جتنی غلطیاں کوتاہیاں کمزوریاں ہوں, لیکن جب بیٹل فیلڈ پہ کھڑا ہے اور سامنے دشمن ہے, اور اس وقت وہ غیرت اور شجاعت کے ساتھ پاکستان کا جھنڈا بلند رکھتا ہے, that covers everything. اس کی غلطیاں کوتاہیاں, اس کے جو گناہ ہیں وہ اللہ معاف کرنے والا ہے, لیکن امت مسلمہ کے ساتھ پاکستان سے خیانت نہ کرے. ہماری پہلی پرائرٹی یہی ہے. اس کو اگر تنخواہ 10,000 روپے ملتی ہے تو کام وہ 50,000 کا کرے. اس کا ہاتھ دینے والا ہو اس پاکستان کے لیے, پاکستان سے لینے والا نہ ہو. جو یہ کیئر ٹیکرز ہوں گے, ان کو کسی قسم کا کوئی پرک, کوئی پریولیج, کوئی بینیفٹ, کوئی گھر, کوئی ایم این اے ہاسٹل, کوئی ایم پی اے ہاسٹل, کوئی تنخواہیں, کوئی پرکس, کچھ نہیں ملیں گے. ایسے جب آخر اتنے بڑے بھی تو ہو گئے ہیں نا, یہاں تک پہنچ گئے, کھاتے پیتے اپنے گھروں سے آئے نا. قائد اعظم بھی تو کوئی تنخواہ نہیں لیتے تھے. قائد اعظم کتنا لیتے تھے؟ 1.5 روپیہ. کوئی اگر اس میں اتنا ایماندار شخص ہے جس کو حکومت کی ذمہ داری دی جا رہی ہے اور وہ گھر میں بھوکا اور فاقے, تو ٹھیک ہے, اس کو کوئی 10-15 ہزار وظیفہ لگا دیں گے. آپ یقین کیجئے, لوگ صرف ایم این اے ایم پی ایز اس لیے بنتے ہیں کہ اس کے بعد ایک بزنس انویسٹمنٹس ہیں, کاروائی ہے کہ کروڑ روپے لگا کے ایم این اے بنے تو 50 کروڑ تو کمائیں. Everybody knows that, sir. We all know that. تو اگر آپ پرکس اینڈ بینیفٹس اینڈ ڈیوٹی کے لیے آؤ گے یہاں پہ, پھر وہی آئیں گے کہ جو اللہ رسول کی ڈیوٹی کرنا چاہتے ہیں. True. وی نیڈ اے ٹیم آف کیئر ٹیکر پیٹریاٹس. سمپل بتا رہے ہیں ہم آپ کو, اور 5 سال کا اس کو پروجیکٹ دے دیجئے کہ کرپشن اور لا اینڈ آرڈر, 2 چیزیں تمہیں ٹھیک کرنی ہے. جس نے خیانت کی پھانسی ٹانگ دے, کیونکہ یہ فساد, کیونکہ اس کی کرپشن کے نتیجے میں پورے ملک میں accountability has to be very strict. ویری اسٹرکٹ. اینڈ نمبر 2, فساد فی الارض. کوئی مشکل بات نہیں ہے, سب کو پتا ہے فساد فی الارض کیا ہوتا ہے, سب کو پتا ہے کرپشن کیا ہے, کیونکہ اس کرپشن کے نتیجے میں پورے ملک میں جو فساد پھیلتا ہے وہ فساد فی الارض کی ڈیفینیشن میں آ جاتی ہے. یہ خیانت جب اتنی بڑی ہو جائے کہ لاکھوں لوگ مر رہے ہیں, جب آپ نے دوائیوں کی اور کھانے پینے کی چیزوں کی اور گندم کی ہورڈنگ کر لی اور لاکھوں لوگ بھوکے پیاسے مر گئے, بالکل, تو پھر تو سزائے موت ہی کرپشن پہ ہوگی. Absolutely. بلکہ ایک موت بھی اس کے لیے کمزور ہے, اس کو تو زیادہ سزا ہونی چاہیے اس سے. تو دا پوائنٹ از کہ پاکستان کی پہلی ریکوائرمنٹ یہ, ہمارے پاس اگر سیدنا عمر بن عبدالعزیز جیسے لیڈرز آ گئے جو کہ ایک مزدور کی طرح زندگی گزاریں, اپنی ذات پر کچھ نہ خرچ کریں, جو قائد اعظم کی طرح ایسے لیڈرز ہوں کہ اگر ایک 7 روپے کی کرسی بھی اضافی آ جاتی ہے تو کہتے ہیں کہ میری بہن سے اس کے پیسے لو, یہ بیت المال سے اس میں پیسے نہیں جائیں گے. اگر کیبنٹ میٹنگ ہو رہی ہے اور اے ڈی سی نے پوچھ لیا کہ ان کو چائے کے ساتھ بسکٹس دیے جائیں, کیک, تو قائد اعظم پوچھتے ہیں کیوں یہ گھر سے کھا کے نہیں آتے, ان کو پانی پلاؤ. امیجن کیجئے نا, کیا یہ ہم آج نہیں کر سکتے؟ Why can't we do it today? آپ یقین کیجئے کہ ملک کا سربراہ اور کیبنٹ اس طرح بہیو کرنے لگے ہیں, پورے ملک میں ایک انقلاب برپا ہو جائے گا. مجال نہیں ہے پورے ملک میں کسی ڈپارٹمنٹ ہیڈ کی اس کے بعد کہ خیانت کرے. پھر ان کے آپ محلات دیکھیے جا کے, کمرے دیکھیے جا کے ان کے آفیسز کے, لٹرلی 1000 گز کا پلاٹ لگتا ہے کہ صرف دفتر کا کمرہ بنا ہوا, بالکل صحیح, اور کروڑوں روپے اس میں خرچ کیے جاتے ہیں صرف اس کی اندر کی ڈیکوریشن کرنے کے اوپر. no doubt ان سے about پوچھو that. یہ کس حرام کے پیسے سے تم نے یہ سب خرچ کیا, تمہیں کس نے یہ حق دیا تھا یہ سب کچھ کرنے کا, کہ جب تمہارے دفتر کے باہر لوگ جھگیوں میں بھوکے مر رہے ہیں, اپنے بچوں کے لیے دوائی نہیں خرید سکتے, تم کو بیت المال کے پیسے دیے گئے تھے, حکومت پاکستان کے ٹیکس پیئرز کے پیسے تمہارے پاس دیے گئے تھے اس لیے کہ تم ان کی خدمت کرو گے, اور یہ تم نے حشر کیا. اکاؤنٹیبلٹی. نمبر 2, جب پولیٹیکل لیڈر آپ کی سادے ہوگی, So caretaker government, کیئر ٹیکر گورنمنٹ جو کہ پیٹریوٹس کی ہو, کہ جو 5 سال کے لیے آپ اس کو 2 اسائنمنٹ دے دیں. کرپشن کا خاتمہ تم نے کرنا ہے, لا اینڈ آرڈر ٹھیک کرنا ہے. یقین کیجئے پورے ملک کے ایگزسٹنگ سسٹمز بھی ہیں وہ ڈیلیور کرنے لگیں گے. اوور نائٹ آپ فیل کریں گے کہ سسٹم ڈیلیور کرنے لگے ہیں. great. So the step 2 comes. یہ گریجول اسٹیپ کی چونکہ ہم بات کر رہے ہیں, پہلا یہ صحیح, پروسیس ہے. صحیح. اس پروسیس میں جو کیئر ٹیکرز ہوں گے, دے ول ریفارم دی جوڈیشل اینڈ دی اکنامک سسٹم آلسو. Okay. وہ اس پر کام شروع کریں گے. ایگزسٹنگ جوڈیشل پہلے تو سب سے پہلے عدل ہے, اگر عدل ہی نہ ہو تو پھر ملک کے اندر کسی قسم کا کوئی کام نہیں ہو سکتا. اگر مقدمات they will start to initially ریفارم کا مطلب انیشیل سٹیج پہ یہی ہے کہ they will اسی سسٹم کے اندر رہتے ہوئے بھی 100 طریقے نکالے جا سکتے ہیں کہ مقدموں کی کاروائی تیز ہو جائے, آربیٹریشن ہو جائیں, فیصلے, accelerate the system, accelerate the system within itself. صحیح. اس کو مثال کے طور پہ آربیٹریشن کورٹس ہوتی ہیں جو مسالتی عدالتیں ہوتی ہیں کہ مقدمات عدالتوں میں تھانوں میں جانے کے بجائے باہر بٹھا کے تصفیہ کرا ریزالو کر لیں. ماڈرن سسٹم میں بھی, ماڈرن جوڈیشل سسٹم میں بھی آربیٹریشن کا کانسیپٹ ہے کہ بھئی آپس میں بیٹھ کے مسئلہ تصفیہ کر لو. اور یہ ایکسپیریمنٹس کیے جا چکے ہیں پاکستان کے مختلف علاقوں میں بھی. یعنی ہم نے اس بارے میں بات بھی کی کہ فرنٹیئر میں ایک جگہ پہ انہوں نے ایک تھانوں کے پاس کچھ انہوں نے, وہ اتنی کامیاب ہے کہ لوگ تھانوں میں نہیں جاتے. 90% کیسز تو پنچایت میں ہی ریزالو ہو جاتے تھے اور تھانوں میں جاتے ہی نہیں تھے کیسز. تو امیڈیٹلی عدالتوں میں پریشر کم ہونا شروع ہو گیا, امیڈیٹلی کیسز رجسٹر ہونے کم ہو گئے. So this is just one example. اور مسئلے امیڈیٹلی ریزالو ہونے لگے لوگوں کے گھر کے ساتھ ہی. جو پولیٹیکل سسٹم جس کی ہم بات کر رہے ہیں
ایک دفعہ یہ کیئر ٹیکر سیٹ اپ 4-5 سال تک اگر آپ اس طرح چلا سکے کہ جو ملک سے کرپشن کا خاتمہ کرے اور لا اینڈ آرڈر بہتر کر دے تو پورے ملک کی اکانومی ایسی ٹیک آف کرے گی. ملک میں اٹ سیلف لوگوں میں پھر جب سوچیں نا امن و امان ہوگا, انویسٹمنٹس بھی ہوں گی, لوگ پیسے بھی لے کر آئیں گے, خود بخود سائیکل آف لائف اتنی تیزی سے چلنا شروع کر دے گا کہ اگر لوگوں کو پتا ہے کہ ہمیں رشوت نہیں دینی, حرام نہیں کھلانا پڑے گا کسی کو, سسٹم ہم اپنے پیسے لے کر آ سکتے ہیں, ہمیں اپنی اس بات کا خطرہ نہیں ہے کہ جان مال عزت آبرو محفوظ ہے یا نہیں ہے. اور یہ کیئر ٹیکر سیٹ اپ بہت روتھلیس ہوگا. دیکھیے پاکستان کا جو ایگزسٹنگ کانسٹیٹیوشن ہے یا ہمارا ایگزسٹنگ جوڈیشل سسٹم ہے, یہ ڈیلیور نہیں کر پائے گا اتنی ہائی انٹینسٹی پہ. تو ہمیں اس کے لیے اسپیشل کورٹس بنانی پڑیں گی. ہمیں اس کے لیے جہاں پہ سول کیسز ہیں ان کو تو آربیٹریشن اور سارا معاملہ آپ ریزالو کر سکتے ہیں, لیکن جو کرمنل کیسز ہیں, جب فساد فی الارض کی بات ہے, لا اینڈ آرڈر کی بات کی ہے, لا اینڈ آرڈر کا تعلق فساد فی الارض سے, کرپشن کا تعلق فساد فی الارض سے, یہاں وہ معاملات ہے کہ جہاں پر آپ کو براہ راست امیڈیٹلی قاضی کورٹس ایسی بنانی پڑیں گی جو انسٹنٹینیس فیصلہ کریں, امیڈیٹ فیصلہ کریں. ایک شخص جس نے 10 آدمی قتل کیے ہیں, 100 آدمی قتل کیے ہیں, خود کو حملہ آوروں کو ٹرین کرتا تھا, پکڑا گیا ہے, تو اس کے لیے 2 سال 10 سال مقدمہ چلانے کی ضرورت نہیں ہے, 15 منٹ میں میٹر ریزالو کریں. اور ایگزامپل سیٹ کریں. اور ایگزامپل چائنا میں ایسے ہی ہوتا ہے. چائنا میں وہ صبح مقدمے کا صبح آدمی کا ٹرائل کرتے ہیں, شام کو گولی مارتے ہیں, اور جو گولی مارتے ہیں پھر گولی کے پیسے بھی اس کے خاندان سے لیتے ہیں کہ ہم نے 1 روپے کی گولی ضائع کی تمہارے اوپر. Oh my God. They decide. پورے چائنا میں امن و امان رہتا ہے. پھر دا پوائنٹ از سعودی عربیہ میں وہ یہ کرتے ہیں. سعودی عربیہ میں اگر وہ کسی کنفرم ہو جائے کوئی شخص کہ اس نے قتل کیا ہے, تو ٹیکس 3 ڈے جمعے کی نماز کے بعد چوک پہ لا کے اس کی گردن اتار دیتے. اب پورے ملک پہ دہشت تاری ہو جاتی, قتل نہیں ہوتے. جب بھی آپ دیکھیے اتنا بڑا ملک ہے, 100-150 قتل ہوتے ہیں سال میں, اور ہمارے ملک میں ہر مہینے ہزاروں سینکڑوں قتل ہوتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ قصاص نہیں ہے, اللہ کا دین کا انصاف نہیں ہے. یہ سارا سسٹم ٹھیک ہو جائے گا. یو ہیو ٹو اسٹارٹ ود دا کیئر ٹیکر سیٹ اپ, کیونکہ یہ پارٹیز جو اس وقت ہماری سیاسی جماعتیں ہیں یہ کر ہی نہیں سکتی, یہ کرنا ہی نہیں چاہتی, کرنا بھی نہیں چاہتی, کیپیسٹی بھی نہیں ہے, کیپیسٹی بھی نہیں. صحیح. لہٰذا اس سے پہلے کہ ملک میں کوئی خونی انقلاب آئے, کوئی طالبان ٹائپ انقلاب آ جائے, کیونکہ فساد فی الارض اتنا پھیل جائے گا کہ اس کے بعد انارکی اتنی پھیل جائے گی کہ یا دشمن چڑھ دوڑے گا یا ملک کے اندر ایک بغاوت برپا ہو جائے گی. تو سسٹم اٹ سیلف ہیز ٹو میک کریکشنز. اس کو اپنے آپ کو درست کرنا ہے فوراً, اور درست کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ سسٹم خود کہے کہ اوکے ود ان دا سسٹم ہم اپنے آپ کو درست کرتے ہیں. ایک کیئر ٹیکر سیٹ اپ پہلے لے, کیئر ٹیکرز ملک میں آ چکے ہیں. معین قریشی صاحب کا دور تھا تو پتہ نہیں کہاں سے پوری کیبنٹ اور پرائم منسٹر باہر سے امپورٹ کر کے بلایا گیا, جس نے 6-7 مہینے ملک کو چلایا, پتہ ہی نہیں بندے کون ہیں, آئے اور چلے گئے واپس دوبارہ اسی سسٹم میں. یعنی وہ ہو سکتا ہے تو پھر یہ تو اپنے پیٹریوٹس کو ہم کیوں نہیں لا سکتے؟ ایگزیکٹلی. ہم کو 30-40 لوگ چاہیے پورا ملک چلانے کے لیے. دیٹ از دا موسٹ فنڈامنٹل ایسپیکٹ. واو. اور جو انیشلی دوسری بات یہ کہ کسی قسم کا پروونشلزم اور پروونشل اٹانومی کی بات نہیں کی جائے گی. ایک بات ہم بڑی کلیئر کریں آپ کو, پروونشل اٹانومی اس ملک کو توڑنے کی ریسیپی ہے. اگر پروونشل اٹانومی کی بات کی تو یہ ملک ٹوٹ جائے گا. قائد اعظم نے بھی سختی سے اس بات کو ریجیکٹ کیا تھا. یہ لوگ بات کرتے ہیں کہ 1940 کی ریزولوشن میں قائد اعظم نے بات کی تھی کہ پروونسز کی اٹانومی ہوگی. یہ اصل بات نہیں بتاتے, جھوٹے لوگ ہیں نا. اصل بات یہ ہے کہ ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ, قائد اعظم بات کر رہے تھے برٹش انڈیا کے پرسپیکٹو میں. برٹش انڈیا میں, اور اس وقت لا یہ تھا, قانون یہ تھا کہ اگر کسی نے انڈیپینڈنس کی بات کی تو اس کو جیل بھیج دیا جائے گا. تو لفظ انڈیپینڈنس تو استعمال کیا ہی نہیں جا سکتا, پروونشل اٹانومی کا لفظ استعمال کیا. I see. تو لفظ قائد اعظم نے یہ کہا کہ جو مسلمان میجورٹی صوبے ہیں وہاں ہمیں پروونشل اٹانومی دی جائے. مطلب یہ جو برٹش انڈیا کے اندر جو بہت بڑی برٹش انڈیا کی فیڈریشن ہے, اس میں مسلمان میجورٹی میں پروونشل اٹانومی ہو انڈر دی برٹش امبریلا. آپ انڈیپینڈنس کا لفظ نہیں استعمال کر سکتے قانون. اب جیل چلے جاتے ہیں. اور یہ اس کو اس پرسپیکٹو میں لے کر آتے ہیں کہ انہوں نے صوبوں کی. جب پاکستان بن گیا اس وقت قائد اعظم نے صاف صاف کہا کہ اب پروونشل اٹانومی کی کوئی پروونشلزم کی کوئی بات نہیں ہوگی, اب فیڈریشن ہے, انڈیپینڈنٹ نیشن, اب ہم نیشن بن چکے ہیں. بالکل. اب ہم فیڈریشن کی بات کریں گے. اب ہم جس نے صوبائیت کی بات کی اس نے ملک کو توڑا. اور آپ دیکھیں گے کہ ملک کو توڑنے کا سارا فساد شیخ مجیب الرحمان نے جو شروع کیا تھا سلسلہ ایسٹ پاکستان الگ کرنے کا, اس کے 6 پوائنٹ اٹھا کے دیکھیے, وہ سارے پوائنٹ سٹارٹ ہوتے ہیں پروونشل اٹانومی سے. کہ ہمیں جناب آپ حتیٰ کہ وہ اس حد تک چلا گیا پروونشل اٹانومی کو کہ ملک کی فوج بھی الگ ہوگی مشرقی بینک کی, اور کرنسی بھی الگ ہوگی. پھر نتیجہ کیا نکلا اس کا کہ اس کے پھر ملک نے ٹوٹنا ہے. آج جتنے بھی سب نیشنلسٹ ایلیمنٹس پروونشل اٹانومی کی بات کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں 1940 کی ریزولوشن میں پروونشل اٹانومی لکھا ہوا تھا, جھوٹ بول کے قوم کو بیوقوف بنا رہے ہیں. مینیپولیٹنگ دی ورڈز اینڈ دی انوائرمنٹ. بابا اس وقت انگریز کی حکومت تھی, اب اپنی حکومت ہے. اس وقت ہم ملک توڑنا چاہتے تھے, اب ملک نہیں توڑنا چاہتے. اب یہی سے اندازہ لگا لیں ان کی سوچ کا, یعنی اس وقت ہم انٹینشنز کا. ملک کو توڑنا چاہتے تھے, اس لیے ہم نے بھی وہی گیم کھیلا کہ ہم نے کہا پہلے اٹانومی, پھر اٹانومی کے بعد انڈیپینڈنس پہ چلے گئے. آج یہ وہی گیم ہم پر کھیلنا چاہتے ہیں. آج یہ مطلب ضرورت ملک, آج وہ یہی گیم ہم پر کھیلنا چاہتے ہیں. سو آنے والے ٹائم پہ اگر اس پاکستان کی یہ پاکستان ایک فیڈریشن ہے, اس میں ایبسولوٹلی کوئی تقسیم ہو ہی نہیں سکتی. اس نے بڑے ہونا ہے, چھوٹا, اور ایک اسٹرانگ کیئر ٹیکر گورنمنٹ جو کرپشن کا اور لا اینڈ آرڈر کا مسئلہ حل کرے اور فیڈریشن کو مضبوط کرے.
جب اس ملک کے پیسے بچنا شروع ہو جائیں گے کرپشن کی وجہ سے، ہر ملک کو، ہر صوبے کے ہر حصے کو بے وافر پیسے ملیں گے، تو پھر کوئی بات ہی نہیں کرے گا، جھگڑا ہی نہیں ہوگا۔ ایگزیکٹلی۔ پرابلم تو اسی لیے ہے کہ یہ سسٹم ڈیلیور نہیں کر رہا۔ جو بلوچستان کے لوگ کہتے ہیں حقوق نہیں ملے، فرنٹیئر کے لوگ کہتے ہیں حقوق نہیں ملے، سندھ کے لوگ کہتے ہیں، بات بالکل ٹھیک ہے، تمام، کیا پنجاب کے رورل ایریاز میں غربت نہیں ہے؟ لیکن اس کا سولوشن کچھ اور ہے۔ سولوشن ڈفرنٹ ہے۔ سولوشن یہ نہیں ہے کہ صوبائی پروونشل اٹانومی کے نام پہ ملک توڑ کے الگ کر لو، صحیح۔ وہ یہ ہے کہ مرکز کی فیڈریشن اتنی مضبوط کرو اور اتنے ایمانتدار لوگ کو لے کے آؤ کہ ایک ایک روپیہ غریب مسکین تک پہنچے، بیت المال میں خیانت نہ ہو، اور ملک میں کوئی فساد برپا نہ کر سکے، تاکہ جو پوری دنیا سے مسلمان اپنے انویسٹمنٹ کر کے پاکستان میں انویسٹ کرتے ہیں، ایون پاکستانی جو اربوں بلینرز ہو گئے پاکستانی دنیا میں ڈالرز میں، جو پاکستان پہ لا کے انویسٹ کرے تو ان کو اطمینان ہو، جب دبئی میں انویسٹ کر سکتے ہیں تو پاکستان میں کیوں نہیں کر جب سکتے؟ سب کو اپنا حق ملے گا تو پھر جھگڑا دبئی میں کیوں انویسٹ کرتے تھے لوگ پہلے؟ اس لیے کہ امن و امان تھا، بالکل انویسٹمنٹ سیکیور۔ بالکل۔ اگر آپ یہ انوائرمنٹ پاکستان میں دیجیے، اور کیسے دے، کوئی مشکل بات نہیں ہے، کیوں نہیں دے سکتے ہم؟ دا پوائنٹ از کہ جب آپ اس قسم کا معاملہ کرتے ہیں، ایک کیئر ٹیکر سیٹ اپ بناتے ہیں، آپ ٹھیک کریں گے تو اب ملک اس قابل ہو جائے گا کہ ہم ایک پولیٹیکل پروسیس کو آگے بڑھا سکیں۔ اب ہمیں کیسے آگے بڑھانا ہے؟ اس کے لیے ہم وہ خلافت راشدہ والا یا آج کل کی ایران کا ماڈل چینجز کرنی پڑیں گی، کیونکہ ہمیں آپ فل الیکشنز کرائیں، فری ڈیموکریسی ہو، لیکن وہی سسٹم ہو کہ جو ملک کے فائنسٹ آف دا فائنسٹ 5-6 لوگ ہیں، آپ ان کو کینڈیڈیٹ بنائیے اور پورے ملک سے کہیے جس کو چاہو صدر بنا لو۔ ایران میں جب یہ کر سکتے ہیں، امریکہ میں بھی وہ یہ کرتے ہیں کہ وہ صدارتی انتخاب کرتے ہیں، اور پھر امریکن پریزیڈنٹ آنے کے بعد اپنے 6000 آدمی تبدیل کرتا ہے، اپنی پوری ٹیم فل اتھارٹی ہوتی ہے اس کے پاس۔ ایگزیکٹلی، خلافت راشدہ میں ایگزیکٹلی یہی ہوتا تھا کہ جو خلیفہ اپوائنٹ کر دیے گئے، اپنی ٹیم، اپنے ایڈوائزرز خود سلیکٹ کرتے ہیں، اپنی ٹیم بناتے ہیں۔ جو کچھ آپ نے ایک بندے کے اوپر ٹرسٹ کیا، وہ آپ کے ٹرسٹ کو آگے ڈیلیور کرے اب گا۔ جو فائنسٹ آف دا فائنسٹ ہے ملک سے، اور جو دیکھیے پارلیمنٹ کس کی ہونی چاہیے، شورا ضروری ہے، ہاں، لیکن ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ علاقے سے چاہے وہ ہو، فیوڈل ہو، وہی نکل کے سارے آتے ہیں جن کو الف بے نہیں پتا کچھ۔ ایگزیکٹلی۔ اب آپ پورے پاکستان سے فائنسٹ آف دا فائنسٹ ڈاکٹرز، پروفیشنلز، انجینئرز، استاد، عالم، وہ تمام لوگ جن کا وزن ہے معاشرے میں، وہ لوگ جنہوں نے زندگیاں کھپائی ہیں علم حاصل کرنے میں، جو صاحب رائے لوگ ہیں، جن کے پاس فہم ہے، سوچ ہے، فکر ہے، جو کہ جاہل نہیں ہے، جن کو کچھ نہیں پتا۔ لٹرلی یہاں پہ ایسے ایسے لوگ بھی بستے ہیں کہ جو جانور وہ پالتے ہیں، ان جانوروں میں اور ان میں کوئی فرق نہیں ہوتا، دین کا، نہ حلال کا، نہ حرام کا، نہ صفائی کا، نہ طہارت کا۔ انفارچونیٹلی ہمارے جن لوگوں تک دین نہیں پہنچا، ان کا وہی حال ہے۔ آپ ان کا ووٹ اور ایک عالم دین کا جو ساری زندگی علم حاصل کرتا رہا ہے، یا سائنٹسٹ کا، یا انجینئر کا، یا ڈاکٹر کا جو پوری دنیا دیکھا ہوا ہے، اس کی رائے برابر کیسے کر سکتے ہیں؟ ہاؤ کین یو میک اٹ ایکول؟ اور جو شورا چاہیے، پارلیمنٹ چاہیے، پارلیمنٹ اگین آن دا بیسس آف کنٹریبیوشن ٹو دا نیشن۔ اس نے امت رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں پاکستان میں کنٹریبیوشن کیا کی ہے، اور اس کی بنیاد پر پورے ملک کے اندر سے آپ 300-400 لوگوں کی فائنسٹ پارلیمنٹ اپوائنٹ کریں، ہر آدمی کا اپنا کردار اور کیریکٹر کی بنیاد پر۔ رائٹ، وہ پریزیڈنٹ بھی اپوائنٹ کر سکتا ہے، یعنی اس کو سلطان کہیے، پریزیڈنٹ کہیے، امیر کہیے، نیم از ناٹ میٹر، ڈزنٹ میٹر نا، وہ اس کے صفات وہ ہونے چاہیے جو عمر بن عبدالعزیز کی یو صفات، چیک دا ٹریک ریکارڈ اینڈ اکارڈنگلی صفات وہی ہوں جو عمر بن عبدالعزیز کی۔ دین یو الاؤ ہم ٹو میک اے کیبنٹ، انیشیل کیبنٹ وہ اپنے ساتھ بہترین 10-15 لوگ، اینڈ دین دس از دا سسٹم جس پر بلڈ کر کے آپ آگے چلائیں گے۔ اور اس میں کوئی ایسا معاملہ، اس کو آپ آرگنائز بھی کر سکتے ہیں کہ آپ ٹینیور طے کر دیں، آپ اس کو فلیکسیبل بھی رکھ سکتے ہیں کہ بھئی جو بہتر آدمی آ گیا، جو لوگ ایڈوائزری کاؤنسل میں ہیں، سیدنا عمر کیا فرماتے ہیں کہ جو سبجیکٹ آیا اس کے بہترین لوگ لے کر، جب کورٹس کرتی ہیں، عدالتیں آج کل کرتی ہیں کہ اگر کوئی میڈیکل کا کوئی مسئلہ آ گیا تو بہترین ڈاکٹر کو باہر سے بلاتی ہیں، اس سے مشورہ لیتی ہیں کہ آپ بتائیں کیا کرنا ہے۔ ان کو امیکس کیورائے کہتے ہیں، دا فرینڈز آف دا کورٹ، کورٹ کے دوست۔ اگر کوئی دینی مسئلہ ہے تو علماء کو بلایا جاتا ہے کہ آپ آئیں بتائیں کہ مسئلے کو حل کس طرح کرنا ہے۔ یہ لوگ پرماننٹ کورٹ کے ملازم نہیں ہوتے، کرائسس اور مشکل جب پڑتی ہے تو ان کو بلایا جاتا ہے۔ صحیح۔ اسی طرح ایسے ایڈوائزر جو ہیں وہ پریزیڈنٹ کے یا سلطان کے بھی ہو سکتے ہیں، اینڈ دے آلسو فیل گڈ اباؤٹ اٹ کہ ان کی پورا کنٹریبیوشن قوم کو ریکگنائز کنٹریبیوٹ کر رہی کیا ہے۔ جا رہا ہے۔ ایگزیکٹلی، یہ ڈکٹیٹرشپ نہیں ہے، ہر ایک سے مشورہ لے کے کام ہو رہا ہے، کام شورا سے ہو رہا ہے، ہمارے یہاں مشورے سے ہوتا سو ہے۔ ڈیموکریسی بھی ہے، ڈکٹیٹرشپ بھی ہے، فائنل اتھارٹی سلطان خود ہے، پریزیڈنٹ اور امیر، سلطان جو مرضی نام اس کو دیں، اس کے اٹس دا اپنے بیسٹ ڈیسیژن ہے۔ مکس ایکچولی۔ ایک خوبصورت مکس ہے یہ، Yeah. جس کے اندر پروفیشنل سیاستدان نہیں ہیں، پیٹریوٹک ٹیکنوکریٹس ہیں۔ یس ایک فرق آ گیا نا، یس، دا پیٹریوٹک ٹیکنوکریٹ۔ آپ پیٹریوٹک ٹیکنوکریٹس کو لے کر آئیے، آپ اسلامک ٹیکنوکریٹس کو لے کر آئیے، آپ ان لوگوں آئیڈیولوجیکل ٹیکنوکریٹس کو لے کر آئیے جو اپنے فیلڈ میں اسپیشلائز کرتے ہیں۔ ہر آدمی کا ٹریک ریکارڈ ہو کہ اس نے کس کی بنیاد پر وہ اس قابل ہے کہ مشورہ دے، گریٹ۔ ناٹ بیکاز آف وہ فیوڈل ہے اپنے علاقے کا لہذا اس نے آنا ہی آنا ہے، سوری دیٹ کرائٹیریا ہیز ٹو گو۔ تو پولیٹیکل ماڈل کو ریپلیس کیا جا رہا ہے ود دی ایگزسٹنگ پولیٹیکل ماڈل، ڈیموکریسی اور ڈکٹیٹرشپ تبدیل کر دیں گے آپ یہاں۔ اب یہاں پہ اگر ڈیفنس کے معاملات ہیں تو فائنانس اور آرمی جنرل جو ہیں وہ ایڈوائزر ہوں گے یا اسپیشلسٹ ہوں گے ڈیفنس اینڈ سیکورٹی اسٹڈیز کے، جو ایڈوائزر ہوں گے سلطان کے۔ میڈیکل ایشوز ہیں یا اس میں میڈیکل ایتھکس کی بات ہے تو اسکالرز جو ایسے اسکالرز جو ڈاکٹرز بھی ہیں، برنگ دم آن، ان سے رائے لیں، ان سے مشورہ لیں کہ اب کیا کرنا ہے۔
इकोनॉमी का कोई इशू है तो ऐसे मॉडर्न इकोनॉमिस्ट के जो दीन और इस्लामिक इकोनॉमिक मॉडल को भी पढ़े हुए हैं उनको लेकर आइए, ब्रिंग देम ऑन, टेक द ओपिनियन फ्रॉम देम, अ फ्लेक्सिबल शूरा ऑफ द फाइनेस्ट पेट्रियोटिक इस्लामिस्ट टेक्नोक्रेट्स। ये डिफरेंट कॉन्सेप्ट है ऑफ अ पार्लियामेंट। ये सारे कॉन्सेप्ट्स, दिस इज द चेंज दैट यू विल ब्रिंग अबाउट इन एन इस्लामिक पॉलिटिकल मॉडल। ये हमने झलक दिखाई है, इसमें बहस की जा सकती है, बात की जा सकती है, रिफॉर्म किया जा सकता है, लेकिन हम सिर्फ ये बात कर रहे हैं कि जो एग्जिस्टिंग डेमोक्रेसी और डिक्टेटरशिप है ये सिस्टम अब नहीं चलेगा। कंप्लीटली खिलाफत रास्ता बेस्ड मॉडल जो कि आज के जदीद दौर के तकाजे भी पूरे करता हो, जो करप्शन को खत्म करे, लॉ एंड ऑर्डर को ठीक करे और मुल्क के अंदर फाइनेस्ट ऑफ द फाइनेस्ट लोग एडवाइस करें रूलर्स को, हुक्मरानों को, then we will be on our way to creating a model on the basis of खिलाफत राशिदा। बाकी इस पर इंशाल्लाह आगे सिस्टम्स किस तरह होंगे उस पर बात करते हैं। थैंक यू ज़ैद साहब। व्यूअर्स, ब्रास टैक्स की एपिसोड अपने अख्ताम को पहुंची है। जैसा कि मैंने प्रोग्राम के आगाज में भी ये बात की थी कि हम रवां दवां हैं खिलाफत राशिदा के हवाले से जो हमने सिलसिला शुरू किया था उसके अख्ताम की जानिब, और आज हमने जैसा कि बात की कि किस तरह से खिलाफत राशिदा के जो एट्रीब्यूट्स हैं, जो मॉडल्स हैं, चाहे वो पॉलिटिकल हो, जुडिशियल हो या इकोनॉमिक हो, किस तरह से उसको इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। और जैसा कि ज़ैद साहब ने कहा कि हमने आज सिर्फ एक झलक उसकी आपको दिखाने की कोशिश की है कि किस तरह से इस्लामिक हमारा जो पाकिस्तानी मुआशरा है उसको उन खदोखाल की बुनियाद के ऊपर कहीं कहीं रिफॉर्म लाया जा सकता है और कहीं कहीं सिस्टम को रिप्लेस किया जा सकता है। मजीद बहस इसके ऊपर जारी रहेगी। आने वाली एपिसोड तक के लिए इजाजत दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।